لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد عرض۔ ہمارے ساتھ مفتی عبدالمغیث حفظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم کویشچن کریں گے، مفتی صاحب حج کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے؟ ناظرین کو وضاحت کر دیجیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے بھائی حج کن لوگوں پہ فرض ہوتا ہے، کب فرض ہوتا ہے؟ تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ سمجھنے والی ہے، کچھ ہی باتیں وہ ایسی ہیں جو زندگی میں ایک دفعہ ہے۔ جیسے آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا، تو حج جو ہے وہ بھی زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حج ایک دفعہ فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کن لوگوں پر فرض ہے، تو اس کے بارے میں علماء کرام نے مختلف قرآن اور حدیث کے دلائل سے جو ہے نا وہ چیزیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ تو وہ 4-5 قسم کی شرطیں لگائی جاتی ہیں کہ جس بندے کے اندر وہ شرطیں ہوں، مرد ہے عورت ہے، اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ ان میں سے سب سے پہلی شرط ہے اسلام کی۔ یہ عمومی شرط ہے اسلام کی کہ کوئی بھی عمل آپ نے جب کرنا ہے تو اس کی قبولیت کے لیے پہلی جو ہے نا وہ شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان ہونا چاہیے، اسلام ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ توبہ کے اندر آیت نمبر 54 نمبر آیت ہے، اس کے اندر ذکر ہے وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ لا ذکر کر دیا، قانون، کہ کافروں سے ہم نے کیوں نہیں قبول کیا ان کا عمل، ان کے نفقات، ان کے صدقات، اللہ نے کیوں نہیں قبول کیے؟ دنیا میں انہیں قبولیت مل سکتی ہے، کافر کو بھی محنت کا صلہ ملے گا، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں کیوں نہیں قبول ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کفر ماننے ہیں، لیکن جب پہلی شرط کیا نکلی؟ اسلام کا ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا۔ صحیح بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں۔ تو آپ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ تم جانا ان کے پاس اور انہیں جا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا۔ جب وہ یہ اس میں تمہاری اطاعت کر لیں، ایمان لے آئیں، اسلام لے آئیں، پھر انہیں اگلی بات بتانی ہے کہ اللہ رب العزت نے نماز فرض کی ہے، زکوٰۃ فرض کی۔ تو حج کے لیے پہلی شرط علماء کرام یہ لگاتے ہیں کہ اس کے اندر ایمان جو ہے، اسلام، یہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حج کے اندر جو حج کر رہا ہے وہ عاقل اور بالغ ہو۔ پاگل ہے اور جو ہے نا وہ نارمل نہیں، اب نارمل ہے بلکہ وہ کہہ لیں کہ ذہنی طور پہ درست نہیں ہے، اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ یا وہ بچہ ہے ابھی چھوٹا، پھر بھی حج فرض نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور کتابوں میں، رفع القلم عن ثلاثۃ، 3 بندے ایسے ہیں جن سے قلم اٹھا لی گئی ہے۔ ایک بچہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، ایک سویا ہوا جب تک وہ بیدار نہیں ہو جاتا، اور ایک وہ جس کے عقل پہ پردہ ہے، مجنون ہے، وہ پیشنٹ ہے، دماغی پاگل ہے، مجنون ہے، کوئی اس جو ہے نا وہ نارمل حرکتیں نہیں ہیں اس کی۔ تو ایسا بندہ جب تک صحیح نہیں ہوتا تب تک اس کے اعمال نہیں لکھے جاتے۔ تو اگر بچہ حج یا عمرہ کرتا ہے تو اس کے والدین جو ساتھ ہوں گے ان کو اجر ملے گا۔ تو وہ اس طرح اگر وہ کوئی بچہ والدین کا جو ہے نا وہ پاگل ہے، مجنون ہے، تو وہ اس کو ساتھ لے گئے تو اس کے والدین کو اپنے بچے کا، اپنے بھائی کا جو لے کے جا رہے ہیں ان کو اجر ملے گا، لیکن ان کی طرف سے وہ جو ہے نا وہ قبولیت نہیں ہے۔ تو جو بندہ مسلمان بھی ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، اور اس طرح چوتھی شرط ہے کہ وہ آزاد ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے پہلے غلام ہوتے تھے وہ پابند ہوتے تھے اپنے حکم کے بغیر، آج مثال کے طور پہ ہم حکومتوں کے غلام ہیں، حکومت کا آج نہیں ہوگا تو آپ نہیں کریں۔ اب تبھی فرق ہوگا نا جب حکومت اجازت دے گی یا سعودی حکومت بتائے گی، تو اب غلامی والی بات تو یہاں پر بھی آ گئی۔ تو چوتھی چیز یعنی یہ آزادی، اس کے اپنے اختیار میں ہو سفر کرنا، اور 5ویں چیز ہے کہ اس کے پاس طاقت ہو، طاقت مالی بھی ہو اور طاقت جسمانی بھی ہو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
اس کے پاس دونوں طاقتیں ہوں. مالی طاقت کا مطلب اس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے, اور جسمانی طاقت کہ وہ یہ مشقت برداشت کر سکتا ہے. اگر مریض ہے, جسمانی طاقت نہیں ہے, پھر بھی اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے, اور اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں پھر بھی حج فرض نہیں. لیکن اگر اس کے پاس دونوں طاقتیں موجود ہیں تو پھر اس کو حج کرنا چاہیے. تو یہ 5 علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو جب کسی بندے میں ہو تو اس پر اوپر حج فرض ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے بعد بھی اللہ کے لیے اخلاص کا ہونا. تو بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس مال بھی ہوتا ہے, عاقل بھی ہوتے ہیں, بالغ بھی ہوتے ہیں, آزاد بھی ہوتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا ان کے پاس جسم کی بھی قوت ہے, صحت مند بھی ہے, لیکن حج نہیں کرتے. تو یہ اگلی بات یہ ہے کہ فرض ہو سکتا ہے سب پر ہو جائے, لیکن اللہ اسے ہی اپنے پاس بلائے گا جس کو اللہ پسند کرے گا. تو اس لیے ساتھ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اگر مجھے اس کا اہل بنایا تو پھر اللہ میرے عمل کو قبول کرے اور مجھے اپنے پاس بلا لے. اللہ ہم سب کو بار بار جو ہے نا وہ بلائے. بہت بہت شکریہ جی. ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے.